ایک آدمی چوک میں کھڑا ہوتا ہے 10 بچے لے کے، وہ جی میرے 10 بچے ہیں، یہ جی مر رہے ہیں، رمضان ہے. ارے کوئی کسی ایک آدمی تمہیں ضرورت ہو تو اس کو ذرا پکڑ کے پوچھے کہ تمہیں کس حکیم نے بتایا تھا کہ یہ 10 بچے پیدا کرو، اور پھر ان کو لے کے تو کاروبار بناؤ اور چوکوں اور چوراہوں میں گھومو اور پھر ان کی بنیاد پہ جو ہے تم پیسے کماؤ. بالکل اسی طرح یہ مدرسوں میں جو بچے جاتے ہیں، جو والدین کہتے ہیں کہ ہم جی بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ہم تو ان کو یہاں پہ ایٹ لیسٹ کھانا ملتا ہے. طریقہ ہے، ایک ماں باپ ہیں، کوئی غریب ہیں، رہے ہیں، وہ بچہ پیدا کر کے سڑک پہ پھینک رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی. واٹ دا ہیل از دس؟ تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے، نہ ریاستیں چلتی ہیں. تو وہ پھر اٹھا کے آپ ان کو پھینک رہے ہیں مدرسوں میں، اور مدرسوں والے آگے ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک کر رہے ہیں. تو اس سوسائٹی میں یہ سوال کوئی کیوں نہیں اٹھاتا کہ کوئی ایسا قانون بھی بن سکتا ہے کہ آدمی اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی، اپنی اوقات، اور میں پھر دہراؤں گا کہ اپنی اوقات کے مطابق بچے پیدا کرے. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اجازت ہے کہ بچوں کی لائنیں لگا لو اور پھر ان کو اٹھا کے تو یا بھیک مانگو یا مدرسوں میں پھینک دو. اس کی باقاعدہ سزا ہونی چاہیے، باقاعدہ چلڈرن ایڈ سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ میں، بچوں کی مدد کے لیے بنائی جانے والی تنظیم ہونی چاہیے سرکاری سطح پہ، جو جا کے بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لے، اور اس طرح کے جو ہے خوابوں کی دنیا میں رہنے والے والدین جو بچے پیدا کر کے ریچ ہونا چاہتے ہیں، ان کا جو ہے تدارک نہیں ہوتا. جب تک اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملا، اب کتنے ملا جو ہیں ان کو پکڑیں گے جب آپ نے بچے کو ابتدائی طور پہ ہی غیر محفوظ کر لیا، ابتدا سے ہی آپ نے اپنی رسپانسبلٹی سے ہاتھ اٹھا لیا. آپ بچے کو کھلا پلا نہیں سکتے، اس کی بیسک ضروریات پوری نہیں کر سکتے، تو وہ بچہ تو بے سہارا اور ایک سیدھا سادہ شکار ہو گیا. تو اس کے بعد کوئی ملا کیا کرے گا؟ کوئی بھی جس پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا. تو اس لیے یہ بڑی انفارچونیٹ قسم کی بات. سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر ایک گھمسان کا رن سوشل میڈیا اور میڈیا پر اس وقت پڑا کہ جس وقت ایک مدرسے میں ایک بچے سے زیادتی کی ویڈیوز اور خبریں جب وائرل ہونا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد ایک بڑا جس کے ساتھ نام کے ساتھ عالم لگا ہوا ہے وہ صاحب آئے اور اس کے بعد ان کو بچا کر لے گئے کہ دونوں بچ گئے کہ جی یہ جو ہے یہ انہوں نے جو باپ تھا اس نے پہلے آ کے کہا تھا کہ ہاں یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر کیونکہ اس میں ابتسام الہی ظہیر اور ابو بکر معاویہ یہ جو کہ بڑے نام تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس میں سے نکل گئے، لیکن کیونکہ اتنا زیادہ شور تھا تو اب پولیس نے اس کی کاروائی کو جاری رکھنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے، یعنی اس کو جو ختم کر دیا گیا تھا ان کی اپنی ہی پنچایت لگا کے اس کو نہیں مانا جا رہا. تو یہ تو ویسے سر سوشل میڈیا کے پریشر پہ ہوگا نا اگر کاروائی ہوئی بھی اور کتنی ہوگی، لیکن میں آپ سے سر سوال میرا یہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدرسہ ہے اس کو بند کیا جائے، ریفارمز، یہ سب بہت ساری باتیں ہوتی رہی، لیکن ابھی بھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ 40,000 سے زیادہ مدرسہ کہا جاتا ہے. کچھ دن پہلے انڈیا سے یہ خبر آئی کہ انہوں نے ایفیکٹولی جو آؤٹ لا گورننگ مدرسہ ہیں ان کو بند کیا یو پی میں. کیا مدرسہ کو بین کرنا بند کرنا صحیح نہیں تھا؟ اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جو مدرسوں کی سچویشن ہے اس واقعے کے بعد سر آپ اس کو کیسے، اس کے اوپر کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ واقعہ تو ان واقعات کے مقابلے میں بالکل ہی ایک معمولی واقعہ ہے جو ہر روز جو ہے ان مدرسوں میں رونما ہوتے ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں جو لاکھوں کی تعداد میں مدرسے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا، ان کے اندر جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے خوفناک قسم کے، بھیانک قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اور وہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی آج سوشل میڈیا ہے تو سامنے آ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے. وہ گزشتہ 40-50 سال سے پاکستان میں ہر باشعور شخص کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ مدرسوں کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، اسلامی تعلیمات کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، اور اسپیسیفکلی یہ جو بچوں کی بات ہے. اور اس میں نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ خود جو ان کے ٹاپ جو اسکالرز ہیں جو مدرسے رن کرتے ہیں یا مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ یہ ہو رہا ہے.
اور یہ ایک بہت ہی خوفناک حد تک جو ہے ایک پھیلا ہوا مسئلہ ہے جس کو روکنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں گزشتہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر پروفائل کا آدمی جو ہے اس میں ایک عام مدرس جو عام ایک ٹیچر ہوتا ہے ایک مدرسے کے اندر، اس سے لے کے تو بڑے فہم والے جو مولانا حضرات ہیں یا جو اس طرح کے پیشوا ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں، کہیں نے گلٹی پلی کی ہے۔ اور اس کے پیچھے پاکستان کا وہی جو سسٹم ہے جسٹس سسٹم، جس کے اندر کمپرومائز اور اس طرح کے لوگوں کے بچ کے نکلنے کے بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں، اس کی موجودگی میں وہ بچتے رہے ہیں۔ تو اسی کے تسلسل میں اب یہ کیس سامنے آ گیا جس میں کہ ایک بڑی پرسنالٹی انوالو ہے اور دوسری بڑی پرسنالٹی نے وہ اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، اور ایک ہائی پروفائل کلیرک نے جس نے بچانے کی کوشش کی ہے، اس کے نزدیک یہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ والد نے معاف کر دیا۔ کس طرح والد معاف کر سکتا ہے؟ ایک اس طرح کا جو ایک پرسنل کرائم ہے، کرائم اگینسٹ پرسن، یہ کوئی لیٹیگیشن تو نہیں ہے نا، یہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی چیز، اور یہ اتنا گناؤنا قسم کا عمل ہے، ایک بچے کی روح تباہ کرنے اور اس کی پوری زندگی جو ہے اس کے لیے ایک نفسیاتی پرابلمز کریٹ کرنے والی بات ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ باپ نے معاف کر دیا تو آپ نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ یہ پولیس دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئی، پولیس سے کوئی یہ پوچھے کہ پہلی بار ان کی خاموشی، اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے جتنے واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ اس طرح کے واقعات میں جانبدار ہے۔